بانی پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے، مزید عوام پی ٹی آئی کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ کیا جیل میں بیٹھے بانی پی ٹی آئی تک صحیح صورتحال بھی پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں بانی پی ٹی آئی کے انتہائی مخلص ساتھی حماد اظہر نے ابھی چند روز پہلے ہی کہا ہے کہ ان کے بانی پی ٹی آئی تک رسائی نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی تک محدود رسائی اور یک طرفہ معلومات پہنچائی جاتی ہیں۔ عمران خان تک رسائی کے بغیر معاملات کسی کے لیے بھی چلانا ممکن نہیں۔ ایسی صورت میں مفاد پرست رابطے کے فقدان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حماد اظہر نے پنجاب کی صوبائی صدارت چھوڑ دی، جبکہ لاہور کے اہم عہدیداروں نے بھی استعفے دے دیے ہیں۔ جبکہ 11 سال سے کے پی کی حکمران رہی پی ٹی آئی میں جماعتی ہی نہیں بلکہ حکومتی معاملات میں بھی اختلافات سامنے آ چکے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کی حکومت کے خلاف بری کارکردگی اور بے تحاشا کرپشن کا الزام کوئی اور نہیں، خود صوبائی وزیر رہنے والے شکیل خان لگا چکے ہیں۔ پنجاب اور کے پی میں پی ٹی آئی میں اختلافات کے دوران ہی شیر افضل مرتبت ایک مرتبہ پھر پارٹی میں فعال ہو چکے ہیں۔ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا کہ بانی پی ٹی آئی نے ان کو گلے لگایا اور گلے شکوے دور ہو گئے ہیں۔ ان کو 22 اگست کو ترنول میں جلسہ کرنے کا بھی کہا ہے۔ شیر افضل مروت کے حالیہ بہت سے دعووں کی تردید کوئی اور نہیں بلکہ خود عمران خان کی بہن علیمہ خان کر رہی ہیں۔ کیا شیر افضل مروت کو ملے حالیہ آشیرواد کو پی ٹی آئی کی قیادت برداشت کر لے گی یا پی ٹی آئی میں مزید اختلافات دکھائی دیں گے؟ ان حالات میں بھی اگر بانی پی ٹی آئی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے، تو کیا کڑے وقت میں پی ٹی آئی کے لیے مشکلات کا بوجھ اٹھانے والے حماد اظہر کا دعویٰ درست دکھائی نہیں دیتا؟ اسی معاملے پر گفتگو کریں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، افتخار احمد، ابصار عالم اور شہزاد چودھری صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ پی ٹی آئی دن بدن مضبوط، بانی پی ٹی آئی بانی تک محدود یک طرفہ معلومات۔ حماد اظہر، کے پی اور پنجاب میں اختلافات شدت اختیار کرنے لگے۔ کیا عمران خان کی قید کے دوران پی ٹی آئی کمزور ہو رہی ہے؟ شہزاد صاحب، یہ تاثر موجود ہے عمران خان جیل سے باہر آئیں گے تو پی ٹی آئی متحد ہو جائے گی، اور جیسے بھی حسن نثار صاحب نے بات کی کہ لیڈر ہے، اگر وہ پاپولر ہے تو اس کی فورس موجود ہے۔ کہیں عمران خان کے جیل سے نکلنے تک معاملات بہت آگے تک تو نہیں چلے جائیں گے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی سے نیشنل پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون سے مسلم لیگ قاف، اور وہ جو ایک بہت بڑا ابھی ایج فیکٹر کی بھی بات ہوگی، تو واقعی کیا پی ٹی آئی ایز پی ٹی آئی مزید ایگزسٹ کرے گی یا یہ تقسیم در تقسیم کمزوری کی طرف بڑھے گی؟ دیکھیں عائشہ، اگر آپ کا محور عمران خان اور پی ٹی آئی ہے تو پھر تو آپ کے سارے سوال جائز ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا فیشزم کے اوپر۔ جی، حسینہ کو فیشسٹ کہا جاتا ہے کہ وہ فیشزم کے راستے پہ چل پڑی تھی۔ کیا کیا تھا اس نے اپنی اپوزیشن کو ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی، خالدہ ضیاء ہو، کوئی اور ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ ہم تمام پولیٹیکل سوچ جو ہے ہر قسم کی، اس کے لیے سپیس بنا کے رکھیں، کریٹ کر کے رکھیں، چاہے وہ عمران خان کی شکل میں آج آپ کو نظر آتی ہے یا کسی اور شکل میں نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم عمران خان اور پی ٹی آئی کی سوچ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم سب ہی فیشزم کے راستے پہ چل پڑے، ہماری سیاست سب کی سب فیشزم کے راستے پہ ہے، تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، آ جائیے واپس اپنے سوال کے اوپر۔ دیکھیے، اگر آپ کو عمران خان کو ڈیفائن کرنا پڑ رہا ہے شیر افضل مروت سے اور حماد اظہر سے، تو پھر تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ عمران خان پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی عمران خان، جب تک وہ قائم ہے، پچھلے 1 سال سے جیل میں ہے، پی ٹی آئی کو تو آپ ختم نہیں کر سکے۔ ایک صوبے میں اس کی حکومت ہے۔ 8 فروری کو لوگوں نے اپنے پاؤں سے چل کے اس کو ووٹ دیا۔ 9 مئی ہوا، اور 9 مئی کے اوپر جس قسم کا رویہ یا ری ایکشن آیا، اس سے اس ملک کو، اس قوم کے لوگوں کو خوفزدہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود وہ 8 فروری کو نکل کے انہوں نے اس کا جواب دیا، اور بڑے بہتر انداز میں، ایک جمہوری انداز میں اس کا جواب دیا۔ انہوں نے 9 مئی کو اس انداز میں نہیں نکلے جس طریقے سے وہ نکلوانا چاہ رہا تھا غالباً انہوں نے، لیکن وہ 8 فروری کو جبکہ ایک پازیٹیو طریقہ تھا اپنی رائے دینے کا، اس میں لوگ پازیٹیو طریقے سے نکل کے، تو ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ تو ہمیں خیال کرنا پڑے گا کہ بھائی، لیکن میری نظر میں عمران خان تو دیکھیے انسان ہے، کل کو خدا نہ خواستہ اس کو جیل میں کچھ ہو جائے، کہیں اور کچھ ہو جائے، باہر نکل کے کچھ ہو جائے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ہمارے پاس کیا سیاست ختم ہو جائے گی؟ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ شہزاد صاحب، پھر پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ پھر پی ٹی آئی کیا ایک پولیٹیکل فورس کے طور پر ہوگی؟ پلیز مجھے بات کرنے دیجیے، پلیز مجھے بات کرنے دیجیے۔ یہ جو معاشرتی سٹرکچر ہے نا آپ کے ملک کا، وہ اس حد تک تبدیل ہو چکا کہ 65% لوگ اس وقت 25 یا 30% سے کم عمر، 25 سال کی عمر سے کم لوگ ہیں، 65%۔ تو آپ کا سٹرکچر، آپ کا معاشرہ تبدیل ہو گیا۔ جب آپ کے معاشرے، آپ کے ہاں یہ سوشل میڈیا، آپ کے ہاں انٹرنیٹ، آپ کے ہاں اویئرنیس آ گئی، یہ سب کی سب آ گئی۔ اب وہ جو بھی لے کے آیا تھا عمران خان کو، جس مقصد کے لیے لے کے آیا تھا، لیکن اس کا جو کیومولیٹو اثر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک معاشرہ تبدیل ہو کے رہ گیا ہے۔
یہ معاشرہ آج عمران خان کا مرہون محنت ہے نا، ہو سکتا ہے کل شاید خاقان عباسی کا مرہون محنت بن جائے. یہ جو 65% لوگ 25 سال سے کم عمر کے ہیں، ان کو 10 لاکھ نوکریاں چاہیے ہر سال کے اندر. یہ جو یوتھ بلج آپ نے کریٹ کر لیا، اس نے ایک نئی اکانومی کو جنم دینا ہے. ایک نئی سوسائٹی بن چکی ہے. اس نئی اکانومی اور نئی سوسائٹی کے لیے ایک نئی سیاست کی ضرورت ہوگی. وہ پرانی ہماری پارٹیاں اب تک نہیں دے پا رہی، وہ ابھی تک پرانی جنگ لڑ رہی ہیں. عمران خان ایک استارہ ہے، وہ پلیٹ فارم ہے جو کہ لے کے آیا ایک نئی سیاست کا. اس کی سیاست سے ہمیں 100 اختلاف ہو، کل کو کوئی اس سے بہتر کوئی اور شکل میں کوئی اور شخص، چاہے وہ عشرت عبادی کیوں نہ ہو، پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کدھر سے لے کے آ جائے، وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کر دے. یہ سب کے سب جو 65% لوگ ہیں اس کی طرف کو چل پڑیں کہ یہ ہمیں غیر روایتی طریقے سے ہماری ضروریات کو پورا کرے گا. تو پورے بڑے اس کے اوپر لینڈسکیپ کے اوپر، پورے بڑے کینوس کے اوپر سیاست کے اندر جو ہے ایک ہیجان ہے، جو تبدیلی ہے، وہ عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس معاشرے کے اندر جو نئی جوتیں ہیں ان کی وجہ سے ہے. اور ان کو نہ اس وقت پہچاننا ہماری بہت بڑی غلطی ہوگی. جب تک ہم اس قید میں پھنسے رہیں گے نا کہ پی ایم ایل این، پی 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 اور پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی کے اندر عمران خان سے نہیں بچ پائیں گے، پی ٹی آئی زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن ایک نئی شکل کسی اور شکل میں کسی اور پارٹی کے نام کے ساتھ آ جائے گی. تو کیونکہ ان لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی جو کہ آپ کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ بنا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب ابصار صاحب میں لیتی ہوں افتخار صاحب کا پوائنٹ آف ویو. افتخار صاحب، کے پی میں اختلافات 2013 سے ہمیں دکھائی دیتے رہے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے. بانی پی ٹی آئی اختلافات کو اپنے حق میں استعمال بھی کرتے رہے، ان کو ریزالو بھی کرتے رہے، معاملات کو وہاں سنبھالتے بھی رہے. ابھی اوپر حسن صاحب نے بھٹو صاحب کا حوالہ دیا. جیل میں بیٹھ کر بھٹو جیسا لیڈر اپنی جماعت کو اپنے حساب سے یا اپنی خواہش کے مطابق متحد نہیں رکھ سکے، اس طرح لے کے نہیں چل پائے. کیا عمران خان کے لیے معاملات کو کل کو باہر آ کر جب بھی آئیں ہینڈل کرنا آسان ہوگا، جماعت کو متحد رکھنا آسان رہے گا؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ بھٹو پارٹی کو متحد نہیں رکھ پائے؟ اپنی خواہش کے مطابق اس وقت اس طریقے سے نظر نہیں آئی چیزیں نا. بھٹو کو پھانسی اس لیے دی گئی کہ اس کی پارٹی نہیں توڑ پائے. پھانسی اس کو اس لیے دی گئی کہ وہ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتا تھا. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اس کی پارٹی کے اندر اس کا کوئی ایسا اختلاف تھا؟ لوگ جماعت سے علیحدہ نہیں ہوئے. کون اس کا کون علیحدہ ہوا؟ اس کو جو ان کی حیثیت کیا تھی ان کو جانتا؟ کوئی 2-4 نام مجھے گنوا دیں تو نہیں. چلیں ٹھیک ہے، یہ کمپیریزن غلط ہے. اچھا ٹھیک ہے، دس از ایبسولوٹلی ڈفرنٹ کمپیریزن. ذوالفقار علی بھٹو کا کمپیریزن مجھے نہیں پتا کیوں اب کیا جاتا ہے، جبکہ اتنی باتیں کی جا رہی ہیں کہ نوجوانوں کا ایک ابھار آ گیا اور اکانومی ایک نئی ڈائمنشن مانگتی ہے. تو نوجوانوں کا یہ ابھار تو پچھلے 10 سال سے خیبر پختونخوا میں ہے یہ نہیں. تو وہاں پہ کون سی لاکھوں نوکریاں ان کو دے دی گئیں؟ اس جماعت نے وہاں پہ کیا ڈیلیور کیا جس جماعت کے بارے میں خوف زدہ کیا جا رہا ہے کہ جو یہ نوجوانوں کا ایک ابھار ہے اس کو مان لو اور اس کی بنیاد پہ جو کچھ وہ پارٹی کرنا چاہتی ہے. 2/3 کس بنیاد پہ ملی ہوگا؟ 2/3 بھی تو ملی نا وہاں پہ. کہاں پہ نہیں سوال 2/3 ملنے، یہی تو میرا سوال ہے. یہی تو میرا سوال ہے کہ مجھے ڈرایا جاتا ہے ایک بلج سے. جی ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں گڈ، ویری گڈ، میں مانتا ہوں بلج ہے. چلے حقیقت کو مان لیتے ہیں. اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے 10 سالوں میں وہاں پہ اقتدار جب ان کے پاس ہے تو وہاں پہ اس نوجوانوں کو کتنے لاکھ نوکریاں فراہم کی گئی، یہ سوال اٹھایا جائے گا اور سوال پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس پاکستان کے اندر. یہ ہم نے زیادتی کی اپنے ساتھ بھی کہ اس صوبے میں ان کی حکومت کی کارکردگی کو زیر بحث لانے نہیں دیا. ہم زیر بحث لائے ہیں 2 افراد کے حوالے سے جو آپ نے بات کی. ایک کا نام حماد اظہر ہے، شیخ افضل ہے اور اسلم اقبال ہے. پارٹی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں اور یہ پارٹی کے اندر اختلافات رہیں گے، لیکن سوال یہ آپ کا کیا ہے؟ آپ پارٹی کے اندر اختلافات کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں یہ اختلافات عمران خان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. عمران ایک ایسی شخصیت کے طور پہ ایمرج گیا جس کو لوگ چاہتے ہیں، مان لیا. ابھی ہمارے آج کی ڈیبیٹ میں یہ بات کی گئی کہ لوگوں نے 9 مئی کے واقعے کو بھلا دیا اور اپنے قدموں پہ چل کے گئے اور ووٹ ڈالے، اور اس کا کوئی سائنٹیفک انالیسس ہمارے پاس نہیں ابھی تک آیا. ابھی تک صرف 33 پٹیشنز ہیں اس حوالے سے عدالت کے سامنے جو ٹریبونل بنے ہیں. ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ پاکستان کے مسائل ہیں. اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے صرف عمران بوڑھا نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ باقی لیڈرشپ بھی بوڑھی ہو رہی ہے.
تو یہ ساری سیاسی پارٹیوں کے لیے میسج ہونا چاہیے نا کہ نوجوانوں کا جو ابھار ہے اور سارے صوبوں کی بات ہونی چاہیے, ایک صوبے کی بات تو نہیں کی جا سکتی. تو یہ ابھار مجھے بلوچستان میں تو ویسے نظر نہیں آتا ان دی فیور آف عمران خان, مجھے یہ ابھار تو نظر نہیں آتا اس کے سندھ میں ان دی فیور آف مسٹر عمران خان. تو بڑے آرام سے سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, آپ کی گفتگو, شہزاد صاحب کی گفتگو, اگر آپ اس کو ایڈریس کریں کہ پچھلے 8-10 سال میں ہم نے بیانیے کی جنگ اور سیاسی ہیجان کی شدت دیکھی ہے, وہ یوتھ بلج کی وجہ سے ہے؟ نو, پھر کس وجہ سے؟ میرا پوائنٹ یہی ہے, آئی ریسپیکٹ یوتھ بلج. میں اپنے زمانے میں نوجوان جب تھا تو میں ایسی انقلاب کی بات کرتا تھا, سوچتا تھا. نتیجہ ہے کہ آج میں مزدوری کرتا ہوں اور آج مجھے فارغ کر دیا جائے تو کل مجھے مزدوری شاید نہ ملے. میری بات سنیں ذرا غور سے. ٹھیک ہے, اس بلج کی بات کرنی بڑی پیاری لگتی ہے, اس میں رومانسزم ہے, رومانٹک اپروچ ہے یہ, آئی اپریشیٹ. لیکن سوال یہ ہے کہ حقیقت میں جہاں 10 سال سے وہ حکمران ہے, اس کا فائدہ وہاں کی اس نوجوان ابھار کو کیا ملا؟ میرا جواب ہے, جو میرا علم ہے, جو میری معلومات ہے, میرے خیال میں وہاں پہ کوئی فنڈامنٹل چینج نہیں آئی. ٹھیک ہو گیا. تو صرف ہم اس نعرے کی بنیاد پر سپورٹ نہیں کرتے. عمران از اے پاپولر لیڈر, نو ڈاؤٹ. He will continue to be a popular leader until the next election یا next کوئی اپنا اس کو چیلنج کا سامنا نہ کرنا پڑے. درست ہو گیا. جی ابصار صاحب آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں اسی یہ پاپولر لیڈر کی جو بات کر رہے ہیں افتخار صاحب اور یوتھ بلج کی, اور یہاں کہا گیا کہ فیشزم کا مقابلہ جو ہے وہ فیشزم, یہ بھی فیشزم ہے جو ہو رہا ہے. تو میں اس پہ حیران ہوں کہ اگر کوئی قوم کو تقسیم کر دے اور نفرتیں بوئے, زہر گھولے نوجوان نسل کے ذہن میں, اور وہ گالیاں دیں, وہ لوگوں پہ بہتان لگائیں, جھوٹ بولیں. افتخار احمد تو جوانی میں لوگوں کو گالیاں تو نہیں دیتے ہوں گے نا, جذباتی تو ہوں گے. یہاں تو اتنی نفرت پیدا کر دی گئی ہے. اس فیشزم کا مقابلہ اگر قانون کے نفاذ سے فیشزم ہے تو میں حیران ہوں کہ ہماری ملک کی قسمت کن لوگوں کے ہاتھوں میں رہی ہے کہ اس کو فیشزم کے قانون کے نفاذ کو ایک پاپولر لیڈر پہ جو فیشسٹ راستے پہ چل رہا تھا, قوم کو تقسیم کر رہا تھا, اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی فیشزم ہے. حیران ہوں میں اس بات پہ, اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیسے. شہزاد صاحب اس کو ایزی کر لیتے ہیں کہ معاشرے اور معیشت کو جو متبادل درکار ہے, جو آپ بھی اوپر بات کر رہے تھے, فنڈامنٹل چینج, وہ اسی راستے سے آئے گا. جی جی نہیں, میں نے واجد کی بات کی جو بالکل تقسیم کریٹ نہیں کر رہی تھی, جو بالکل نفرت کریٹ نہیں کر رہی تھی, اور صرف اپنی سنگل پارٹی, ون پارٹی رول کو ایگزسٹ ری انفورس کر رہی تھی. تو تھوڑا سا وہ فرق محسوس کر لیجیے جو آپ کہہ رہے ہیں. نہیں, تو آپ بھی یہی چاہ رہے ہیں. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آج کل کی سیاست ہے اس میں بھی خان صاحب یہ چاہ رہے تھے نا, یہی تو غلطی ہے ہماری, بچنے کی ضرورت ہے. یہ تو غلطی ہے, خان صاحب یہ چاہ رہے تھے, ابھی بھی چاہ رہے ہیں. اس سے بچنے کی نہیں, آپ ڈیفائن غلط کرتے ہیں نا اس کو. جب میں جس طریقے سے ڈیفائن کر رہا ہوں اس کے اندر میں کہہ رہا ہوں آپ ڈیفائن غلط کرتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ ڈیفائن غلط کرتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ ڈیفائن غلط کرتے ہیں. اور دنیا نہیں سوچتی, آپ پڑھ لو بنگلہ دیش کا. دنیا نہیں سوچتی, ہم ایسے سوچتے ہیں نا. میں دنیا کا ذمہ دار تو نہیں ہوں, میں تو دیکھ رہا ہوں جو میرے ملک میں ہو رہا ہے. آپ کی سوچ میرے ملک میں ایسے ہی ہو رہا ہے نا. آپ دونوں نے پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ قوم کو تقسیم کیا. ایک بریک لیتے ہیں.